السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہم جماعت ہفتہ کی اردو کے اسباق کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے پہلے 3 اسباق ان کا مطالعہ کیا تھا، ان کے مشق سوالات بھی لکھے تھے۔ امید ہے آپ سب نے سوالات لکھے ہوئے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے ان کا حل بھی کیا ہوا ہوگا۔ کوئی چیز وہ پریشانی تو نہیں کرتی ہوگی، کوئی چیز وہ رہ تو نہیں گئی ہوگی۔ اسی سلسلے میں بیٹے اب ہم اگلے چوتھا سبق اس سلسلے کا پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ خواتین معاشرے کا ستون ہیں۔ مرد اور خاتون مل کر ایک گھرانہ تشکیل دیتے ہیں، جسے معاشرے کی اکائی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے گھرانے مل کر وہ ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اور معاشرے کی بہتری اور اس کے مہذب ہونے کا انحصار عورتوں پر ہوتا ہے۔ عورتیں اگر پڑھی لکھی ہوں گی تو وہ نسل نو کی تعلیم و تربیت بہتر کر سکتی ہیں۔ ان کے بولنے کا انداز میں دھیما پن پایا جاتا ہوگا، مہذب انداز سے گفتگو کرتی ہوں گی تو نئی نسل اس میں بھی وہ خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اس سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں کہ اس میں مصنف نے ہمیں کیا کیا بتایا ہے اور کن کن وہ عظیم خواتین کے بارے میں ہمیں درس دیا ہے۔ ملکی ترقی میں خواتین کا کردار۔ مرد اور عورت معاشرے کے 2 اہم ستون ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور فلاح صرف مرد حضرات پر منحصر نہیں، بلکہ عورت بھی بحیثیت ایک فرد نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی بھی قوم یا مذہب عورت کے مقام و حیثیت اور سماجی کردار سے انکار نہیں کرتا، مگر جو مقام و مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ عورت کو قابل عزت مخلوق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وراثت میں بھی بیٹیوں کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کے برعکس اسلام نے عورت کو عزت و تکریم بخشی۔ عورت کو تمام مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی حقوق دیے، انہیں وراثت میں حصہ بھی دیا، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی، کیونکہ ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم ذمہ داری ہے جو کسی قوم کی بقا اور استحکام کی بنیاد ہے۔ دنیا میں وہی قومیں اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں جن کی خواتین مضبوط کردار و اخلاق کی مالک ہوں اور علم و شعور کی زیور سے آراستہ ہوں، کیونکہ آج ایک باکردار اور باصلاحیت نسل کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ایسی خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ نپولین کا مشہور مقولہ ہے کہ تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں مہذب قوم دوں گا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان ممالک میں خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان ممالک کی خواتین ترقی پذیر ممالک کی خواتین سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ، ہنرمند اور باصلاحیت ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی تقریباً 51% آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں کاروبار کرنے والی خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، جبکہ ملازمت پیشہ خواتین کی تعداد کل آبادی کا صرف 1.5 یا 2% ہے۔ تاہم حکومت پاکستان اور نجی تنظیموں کی جانب سے خواتین کے لیے قائم تعلیمی اور تربیتی ادارے ملک میں خواتین کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے پیشہ ورانہ زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور وہ ملک کی معاشی یا معاشرتی ترقی میں اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کرنے کے قابل بن رہی ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں کی زیادہ تر آبادی دیہات اور قصبوں میں رہتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا پیشہ کھیتی باڑی ہے، لہٰذا یہاں کی خواتین اپنے گھر کے علاوہ زراعت اور اس سے متعلق دیگر سرگرمیوں میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد فصلوں کی بوائی، کٹائی کے علاوہ مویشیوں کی دیکھ بھال میں بھی کرتی ہیں۔ یہ خواتین دیہی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کی غذائی پیداوار میں تقریباً 50%
دیہی خواتین بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ دوسری طرف شہروں میں رہنے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے علاوہ ملازمت بھی کر رہی ہیں اور اپنی قابلیت اور جدوجہد سے دنیا کے ہر شعبے جیسے کہ تعلیم، طب، تدریس، سیاست، فوج، کھیل، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مردوں کے شانہ بشانہ ملک کی ترقی میں اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہے۔ بے شک ایسی خواتین ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان میں سے چند خواتین کا ذکر ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ خدمت خلق کے میدان میں ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے طب کے شعبے میں بے مثال خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنی زندگی کا 50 سال سے زائد کا عرصہ پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی اس خدمت پر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہلال امتیاز اور ہلال پاکستان جیسے اعزازات سے نوازا۔ محترمہ نگار جوہر خان افواج پاکستان میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان آرمی میڈیکل کورس سے تھا۔ انہوں نے افواج پاکستان میں 1985 سے 2022 تک خدمات انجام دیں۔ ان کی گراں قدر خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا۔ عرفہ کریم 9 سال کی ایک کم عمر لڑکی تھی جو کہ شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ تھیں۔ انہیں 2004 میں صرف 9 سال کی عمر میں کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ محترمہ بلقیس عیدی بھی پاکستان کی ایک اور قابل فخر خاتون ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر عبدالستار عیدی صاحب کے ساتھ مل کر بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے بے سہارا لوگوں کی بھرپور خدمت کی۔ محترمہ بلقیس عیدی کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ مریم مختار پاکستان کی بیٹی اور بہادر فائٹر پائلٹ تھیں جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جام شہادت نوش کیا۔ محترمہ مریم مختار نے 24 نومبر 2015 میں اس وقت شہادت پائی جب ان کا طیارہ انجن میں آگ لگنے کی وجہ سے ایک حادثے کا شکار ہوا۔ مریم مختار پاک فضائیہ کی پہلی خاتون جنگجو پائلٹ تھیں۔ سمینہ بیگ ایک پاکستانی کوہ پیما ہیں۔ آپ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کو سر کر چکی ہیں۔ انہوں نے دنیا کے 7 براعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پاکستان کی اس قابل فخر بیٹی نے ثابت کر دیا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی منزل ناممکن نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہیں خود مختار بنایا جائے تاکہ وہ پڑھ لکھ کر معاشرے کا اہم حصہ بن سکیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ملازمتوں کے کوٹے میں بھی اضافہ کیا جانا چاہیے، خاص طور پر ان شعبوں میں جہاں خواتین اپنی بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ مردوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کا حق جہاں مردوں کو دیا ہے وہیں خواتین کے لیے بھی علم حاصل کرنا لازمی قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں خواتین کی ترقی و خوشحالی کے لیے ایک سازگار ماحول قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ خواتین اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کر سکیں، کیونکہ معاشی دھارے میں خواتین کی شمولیت کے بغیر پاکستان کا معاشی طاقت بننے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ جی عزیز طلباء، آپ نے سبق پڑھا ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہوگا اور اس میں بتائی گئی خواتین کے بارے میں بھی آپ نے اچھی معلومات حاصل کی ہوں گی، جیسے مصنف نے ڈاکٹر رتھ ماؤ کے بارے میں بتایا، سمینہ بیگ کے بارے میں بتایا، عرفہ کریم کے بارے میں بتایا۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شعبے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس ویڈیو کے بعد ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کے مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔